کہ آج کا کلام ہے کہ دیندار لوگ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو ہونا چاہیے اور دینداری کا مطلب کیا ہے. کیونکہ بہت دیر سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی دیندار کون سے ہیں، کون سے لوگ جو ہیں ایمان والے ہیں یا وہ ریلیجس ہیں. انگریزی میں جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیجس ہیں، لیکن ریلیجس ایسے ہونے چاہیے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہوں اور بائبل بلیونگ ہو، بلیور ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم دیندار ہیں لیکن ہم فلاں رسول کی بات نہیں مانتے، ہم فلاں جو آیت ہے اس پر یقین نہیں کرتے. وہ تو دینداری نہیں ہے، وہ تو صحیح سیدھا مخالف مسیح کی روح ہے. کیونکہ جو بھی خدا کے کلام کے اگینسٹ بات کرے گا وہ مخالف مسیح ہوگا، جسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں بائبل سے ہی ہم سب کچھ دیکھیں گے. یعقوب کے خط میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے یعقوب اس کا پہلا باب اس کی 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ایک بات ہے جو خداوند آپ سے کرنا چاہتا ہے. یہ سب کے لیے کلام ہے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی. یعقوب پہلا باب اس کی 26 آیت کوئی بھی پڑھے. اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. آمین. یعنی کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. یعنی اس کی دینداری ہی باطل ہے کہ اگر کوئی اپنی زبان کو لگام نہ دے اور اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی ایسی باتیں کرنا شروع کر دے میٹنگ میں یا عام بحث میں جہاں خدا کا کلام پیش کیا جاتا ہے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے تو اس کی دینداری باطل ہو جاتی ہے، بائبل کے مطابق نہ کہ میرے مطابق. یہ اس لیے خداوند نے آج کلام دیا ہے. مجھے نہیں پتا کیوں دیا ہے، کیونکہ یہ تو پورا لمبا چوڑا کلام ہے. یہ میں نے اپنے دل سے نکال کے یہ نہیں خدا کا کلام لکھا، بلکہ خدا نے مجھے بتایا تو میں نے لکھ دیا. تو بات یہ کہ ہمیں جب دیندار ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہوں تو وہ اتنی بات کریں جو مناسب ہے اور وقت کے مطابق ہے، اور کوئی ایسی منہ سے بات نہ نکالے جو ہم واپس نہ لے سکیں. کیونکہ ہمیں اپنی بول چال میں بہت محتاط ہونا پڑے گا. بائبل میں لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں کے سبب سے مجرم ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں ہی کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ہم جو بھی بولیں، جو بھی بات کریں، کویسچن کریں یا ویسے ڈیبیٹ کریں، بحث کریں، کچھ کریں تو بڑے سوچ سمجھ کر ایسی باتیں کریں جو خدا کے کلام کے خلاف نہ ہو. کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کے خلاف وہ بات کریں گے اور اپنی مشن کو بچانے کے لیے یا اپنی جیسے ہماری اپوسٹولک فاؤنڈیشن چرچ ہے اس کو بچانے کے لیے یا کسی مشن میں ہم ہوں تو اس کو بچانے کے لیے جو بھی ہم دفاع کریں گے جھوٹ کا سہارا لے کر تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری دینداری باطل ہو جائے گی. خدا کہے گا مور لگ جائے گی بھائی باطل ہے. لیکن جب ہم سچائی کا ساتھ دیں گے، کیونکہ سچائی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. ہم سچائی کا ساتھ دیں گے، خداوند کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر خدا کی رحمت ہوگی، خدا کا فضل ہوگا، خدا کا روح جو ہم پر سایہ کرے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں. اور جب ہم خدا کی ونگ کے نیچے ہوتے ہیں، خدا کے گلہ میں ہوتے ہیں اور اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو کیا ہم گلہ میں ٹھہر سکتے ہیں؟ خدا ہمیں اپنے گلہ سے باہر نکال پھینکے گا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے جو زبان کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زبان ہے اس کو ہم کیوں لگام لگانی پڑتی ہے. زبان کو
کیونکہ پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے نا، یعقوب 1:26 آیت میں، کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے، یعنی اس کو جیسے گھوڑے کو لگام دیتے ہیں، اس کو لگام دینی پڑے گی اپنی زبان کو، کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جب تک اس کو پورا پرکھ نہ لیا جائے۔ ہم جھوٹ کی منادی نہ کریں، خدا کے اگینسٹ محاذ قائم نہ کریں، تاکہ خدا میں ڈسٹروائے نہ کہیں کر دے، خدا نخواستہ۔ پھر بھی میں یہی کہتا ہوں، خدا نہ کرے ایسے ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ خدا کے کلام کے اگینسٹ اپنا محاذ کھول دے۔ تو ہمیں زبان کو کیوں لگام دینی چاہیے، یہ کویسچن مارک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور جب ہم غصہ میں ہوتے ہیں تو کئی نازیبا الفاظ ہمارے منہ سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، سب کے، ایک نہیں ہے کہ جو کہتا ہے میرے سے نہیں نکلتے، سب اس میں شامل ہے۔ اور ہمیں ان الفاظ کو کنٹرول کرنے کے لیے پاک روح ایک تحمل کا گفٹ دیتا ہے، برداشت کا گفٹ دیتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اپنے منہ کو لگام کیسے ہم دے سکتے ہیں۔ کہتا ہے ہمیں پاک روح کی ایک نعمت جسے تحمل یعنی سیلف کنٹرول کہتے ہیں، اسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری تار جو جہنم سے ہے نہ جا لگے۔ کیونکہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں اور جو منہ میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وائلنٹ ہو جاتے ہیں، تو ہماری جو تار ہوتی ہے زبان کی، وہ جہنم سے جا کے تو اٹیچ ہو جاتی ہے، لنک جہنم سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بائبل فرماتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کہتی ہے، میں بھی آپ کو وہ دکھاؤں گا جہاں لکھا ہے۔ اور ہم شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور جو شیطان چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی زبان کو اس وقت جب غصے میں ہوتے ہیں کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری زبان کی جو تار ہوتی ہے وہ جہنم میں جا کے مل جاتی ہے، اور شیطان ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے اسی وقت۔ یہ پہلی دفعہ کسی پلپٹ پر بات کی جا رہی ہے، جو میں ابھی یہ ایک جملہ میں نے بولا ہے۔ یعقوب 2 میں ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب۔ یعقوب 2:5-12 آیت میں ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی پڑھے بھائی۔ اے میرے پیارے بھائیوں سنو، کیا خدا نے اس جہاں کے غریبوں کو ایمان میں اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی۔ کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالت میں گھسیٹ کر لے نہیں جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں باتے؟ ایک منٹ ایکسکیوز می، آپ ایسا کریں کہ 1 منٹ ٹھہریں، آپ ایسا کریں 3:15 آیت سے پڑھیں، 5 آیت سے پڑھیں۔ 3 باب ہے، 2 باب نہیں ہے، 3 باب کریں۔ 3 باب 5 سے 12۔ 5 سے 12۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور درائے جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، ظاہر قاتل سے بری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے